مگر ان کو ٹی وی پہ وہاں ایسا ہو رہا وہاں ایسا ہو رہا. اب آج کے بعد ان کو ذرا تھوڑا تکلیف ہوگی، ارے وہ نہیں بات کرا اٹھی بات کر معاملے کو پلٹ دیا. اچھا پھر کیا کرے؟ ایک بیچارے کوئی سماجوادی پارٹی کے ایم پی کے اوپر ملک سے غداری کا ایک مقدمہ لگا دیا، سیڈیشن چارج لگا دیا. منو کیا بولے؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں مجلس کی پالیسی ہے کہ ہم جہاں ملک کی بات آئے گی وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہماری سیاست ہے رہے گی، مگر ملک کی بات آئے گی کوئی کمپرومائز نہیں. ان کے اوپر غداری کا الزام لگا دیے، سیڈیشن. ارے پنڈت نہرو، گاندھی اور آپ کے سیٹھ گووند داس، یہ لوگ سیڈیشن کے خلاف تھے. جب دستور بن رہا تھا تو کانسٹیٹنٹ اسمبلی میں، پوری کانسٹیٹنٹ اسمبلی میں سب نے کہا کہ غداری کا سیڈیشن نکالو. اور سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ سیڈیشن غداری کا مقدمہ اس وقت لگ سکتا ہے جب تشدد ہوتا ہے اس کے بولنے کے بعد. اگر کوئی الفاظ نکلتے ہو تشدد ہوتا ہے تو تب سیڈیشن لگتا. اب سپریم کورٹ غور کر رہا ہے کہ اس کو نکال ہی دے. آپ لگا دیے سیڈیشن اس کے اوپر. ملوں کو کاٹو، ان پر سیڈیشن کچھ نہیں کیونکہ آپ کے محبوب ہیں. پیلو خان کو مارنے والوں پر کچھ نہیں، آپ کے محبوب ہیں. کانپور میں بچی اپنے باپ سے لپیٹ کر رو رہی ہے، اس کو مارنے والوں کو کوئی سیڈیشن نہیں کیونکہ آپ کے محبوب ہیں. اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی کے جو صدر ہیں وہ منہ نہیں کھولتے. کیوں نہیں منہ کھولتے بھائی؟ تمہارے ایم پی پہ سیڈیشن لگانا میں بول رہا ہوں. تو بولیں گے ہو اگر کوئی بولا تو اویسی بولا، وہ لمبی شیروانی والا ہی بولا. آپ نہیں بول سکتے. مسلمانوں کے ووٹ ہونا، سنبھل کے مسلمانوں کا ووٹ ہونا، ترکوں کا ووٹ ہونا، مگر جب ناانصافی ہوگی تو ساتھ نہیں ٹھہریں گے بلکہ دباؤ ڈالیں گے. یہ کون سی سیاست ہے سماجوادی کی؟ یہ سماجوادی میں ایک لیڈر گیا جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دہشت گردی کی نرسری کہا، اس کو اکھلیش پھول کا ہار پہناتے ہیں، اس کو پھول کا ہار پہناتے ہیں. یہ ان کا معاملہ ہے. اور بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے حماقت کرنے والوں، آزادی کے بعد اگر پارٹیشن ہوا تو دوسرا پارٹیشن ہم نے دیکھا 2013 میں 50,000 مسلمان مظفر نگر میں بے گھر ہو گئے. کس کی حکومت تھی؟ مجلس اتحاد المسلمین پر انگلی اٹھانے والوں بتاؤ کس کی حکومت تھی؟ کیا انصاف ہوا ان لوگوں سے؟ مگر نہیں، سیکولرزم ہے. کیا سیکولرزم ہے؟ کون سا سیکولرزم ہے؟ تمہارے ایم پی پہ غداری کا مقدمہ لگتا، تمہاری زبان کو تم جنبش نہیں دے سکتے. تم کون کر رہے ہو؟ ووٹ چاہیے، خالی ووٹ ہونا. ڈرا ڈرا کر اب ووٹ حاصل نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ کل روزہ رہیے. اگر آج رہیں تو ماشاءاللہ، کل ایک اور رہنا پڑے گا. اگر نہیں رہے تو کل ایک رہو اور پرسوں ایک رہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان، علماء کرام نے فرمایا کہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے یہ روزوں کو خاص طور سے رہتے تھے. عاشورہ کا اور عاشورہ کا یہ پہلے ایک دن بعد کرو. تو نوجوانوں روزہ رکھو، اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. 1 سال کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے. ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. اور جو آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو. ان کی کوئی تکلیف ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی، ان کی شفاعت سے ہی ہم جنت میں جائیں گے. مجھے میری اعمال کا یقین نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرے اعمال اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، مگر مجھے ایک بات کا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سعود الدین اویسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جنت میں جائے گا. آقا کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ سے اللہ بچا لے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس جلسے کا پیغام ہے. جو لوگ روزہ رہتے ہیں خوب دعا کرو اللہ سے
ہمارے ملک کی جیلوں میں بہت سے لوگ مظلوم لوگ ہیں جن کو جیلوں میں ڈال کر ان کی زندگیوں کو سڑا دیا جا رہا ہے۔ صفورہ زرگر ایک بچی ہے، کئی لوگ ہیں جو جیل کے پیچھے ہیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے اپنے والد کے لیے، وہ بیویاں اپنے شوہر کے لیے بے چین اور بیتاب ہے صرف ان کو دیکھنے کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیجیے، امام حسین کا اہل بیت کا وسیلہ دیجیے، شہیدان کربلا کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریے کہ پروردگار وطن عزیز میں امن کو قائم کر دے، اس ظلم کا اللہ خاتمہ کر دے۔ آپ کو دعا کریے کہ رامپور کے MP اعظم خان کو اللہ رہا کروا دے، ان کی مشکلوں میں آسانی پیدا کر دے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تم مٹ جاؤ گے، یاد رکھو۔ ظلم ایک کالا نشان ہے اور کالا نشان مٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ محبت اور انصاف ایک نیک چیز ہے، ایک علامت ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو کٹنے تیار ہیں وہ بچیں گے، جو قربانی دینے تیار ہیں وہ زندہ رہیں گے۔ ہم کٹنے تیار ہیں تو زندہ رہیں گے، ہم قربانی دینے تیار ہیں تو عزت ملے گی۔ ہم یہاں پر کسی کے ڈرانے سے، کسی کے بکواس کرنے سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ اور اگر کوئی ظالم یہ کہے گا کہ مجھے مار کر تو نے میری جان لی، نہیں، یہ میرے رب کا فیصلہ تھا، میرا وقت ہو چکا تھا۔ اپنے حوصلوں کو، اپنے ہمتوں کو بلند رکھو نوجوانوں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزیدیت مردہ ہے اور مردہ ہو کر رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم حسین کے غلاموں کے غلام ہیں، حسین کا پرچم بلند کریں گے، حق کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی پیغام آج کے جلسے سے آپ کو دینا تھا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔